آ کر اتفاق نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور چوتھا سوال تیرا ایمان کون ہے؟ بس اسی روایت کو صرف ایک ترمیم کے ساتھ یہ چوتھی چیز کو انہوں نے ہٹا دیا. باقی پوری روایت قریب قریب انہیں الفاظ سے لے آئے ہیں. احمد بن حنبل اور لوگ بھی ان کے شاگرد بھی لائے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ روایت کرتے ہیں لوگوں سے. امام قاعدہ کا محدثین کا ایک بات جو ہے وہ ساری باتیں جن کو انہوں نے اپنے استادوں کو سنی ہے وہ بیان کر دیتے. لیکن وہ خیال سے عقیدہ کسی غلط بات کے مطابق کوئی حدیث میں آ جائے تو عقیدے کو اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں یہ عقیدہ بنا یہی خطرہ دکھتا ہے اور اسی کے اوپر سب کچھ گزرتا ہے. یہاں پر مشکلات آئیں گی اسی قبر میں اور اگر آرام اور چین ملے گا تو اسی قبر میں. یہ سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, دعا بھی کرتا ہے. اس کے اوپر اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کی جو زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی کی بات اور ہے ان کو مانا گیا تو اس کے اوپر تو پوری امت کی اعمال پیش ہوتے ہیں ضرور کرا. یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھتے ہیں آج یہ عالم ہے کہ یہ انہوں نے صرف اپنی بات کہی تھی اور آج پاکستان کے جو مفتی اعظم کہلاتے ہیں ظہیر حضرت صاحب ان کے مہر کے ذریعے سے اور جو یوسف رضوانی جو لکھتے ہیں جنگ والا میں ان کے فتوے کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ داڑھی بنانے والوں اس کو خیال کرو ہر وہ فرشتے امت کے اعمال اللہ کے نبی سر پر پیش کرتے ہیں. اس وقت نبی سر میں کیا غلطی ہوگی کہ میرا یہ امتی ہے اور اس طرح سے تو یہ یہاں تک یہ بات پہنچی ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھتی اس کے خلاف کہ یہ شرک کا یہ ہنگامہ کس نے برپا کیا ہے. اور اسکول سے سب سے بڑے تم فقیر ہو تم کو یہ کس نے اجازت دی ہے اور اللہ کی کتاب کا یہ صاف انکار اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی کو شریک کرنے کی یہ جرات اور یہ جذبات تم نے کیسے پیدا ہوئی. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ 1107 سے جب یہ عقیدہ مسلمانوں کے ذہن خیال کے اندر جو پکڑتے پکڑتے ان کی رنگوں کا خون بن گیا ہے تو اب کون ہے اس کو للکارے. آپ دیکھتے ہی نہیں کر اور یہ سب چاہتا نہیں یا تو قوم کی ہاں میں آئی صرف یہاں تک اتفاق کیجیے کہ دیکھو شرابیں نہیں
جہاد کے کرنے کے لیے نہ اٹھے اور ایک آواز میری آواز کے ساتھ آواز ملانے پر تیار نہ ہو. لیکن میرے سامنے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے میں یہ کو بالدعوت کی وجود باللہ کی تعریف تک لگا دے تو ایمان اس کا ایمان ہے. اللہ کے یہاں وہی ایمان قبول ہوگا کہ جو تاغوت کی نشانی کرے تاغوت کا کفر کرے اور پھر ایمان کے رنگ میں رکھنے کے بعد اللہ کی بندگی کا ثبوت دے. اور مالک ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے کہتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت کہ جو تاغوت کو رحمت اللہ علیہ کہیں اپنا پیشوا اور امام بنائے ان کے ظلم ستم کو جس نے فاش کیا ہے وہ اسکول میں اس کے دشمن بن جائے. انہوں نے کروس کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. مالک فرماتا ہے جو کافر ہیں وہ تاغوت کو اپنا ولی اور پیشوا بناتے ہیں اپنا امام بتانے کے لیے. اور اسی طرح سے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت یہ بھی اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ صرف ان کو پیشوا نہیں بناتے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے ان کی مدافعت کے لیے اور ان کی حمایت کرنے کے لیے وہ ان کے راستے میں تاغوت کے راستے میں وہ جہاد کرتے نہیں بلکہ اقدار کرتے ہیں اور اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں کہ ان کی برائی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی تک کی بات آگے نہ پہنچے. آج ملک کے اندر یہی معاملہ پیش ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ سے اپنے لیے بھی یہ فیصلہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے متعلق بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد کس چیز کے ساتھ آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ نجات دے گا اور آپ سے بچا لے گا. تو یہ ایسا موقع آ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں سارے لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں اس سے پہلے سمجھ بھی گئے تھے کہ دین یہ ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ پورے شور کے ساتھ تاغوت کی نشانی کرتے تھے تاغوت کو للکارتے تھے کتابیں لکھی ہیں اور اپنا ایک طویل زمانہ انہوں نے جدوجہد میں جو خیر کا خیر کی جدوجہد کی اس میں سب کیا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیسے پلتے ہیں انہیں تاغوت کی حمایت میں سارا زور لگا رہے ہیں. یہاں تک کہ حق کے راستے کے لوگ ہیں اگر کوئی ایک مسجد بھی بنا ڈالے تو اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ملنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو تاغوت کے پرستار ہیں ان کے ساتھ ملنے کے بعد حق کے لیے قائم کی جانے والی مسجد کی بھی اینٹ نہیں بجا کر ایک ریلا چاہتے ہیں جنک کرتے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ملا مساجد اللہ سے اس طرح کی حالت کی طرح کی لوگوں سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو ارادہ یہ کرے کہ اللہ
میرے پیارے بھائیوں، یہ مخلصانہ آواز تھی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ایک طاغوت کو للکار تھی جو اس صدی کے اندر یہ آواز اٹھی ہے، توحید کی آواز اٹھی ہے، اللہ کی وقار، اللہ کی عزت کو سامنے لایا گیا ہے، اور جن جن لوگوں نے ایمان کے اندر خرابی ڈالنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ تیسری صدی کا ہیرو احمد ابن حنبل ہو، وہاں سے معاملہ شروع ہوا کہ سب کچھ وہی لے کے آ گیا جو شیعوں نے اصول کافی میں یا دوسری چیزوں میں ان کے عقیدے تھے، عقیدے کی بربادیاں تھیں، وہی چیزیں ذرا ٹرمنگ کرنے کے بعد یہ ان سنیوں کے اندر یہ لے کے آ گیا اور مشہور ہو گئے کہ امام اہل سنت والجماعت، حالانکہ سارے ان کے عقیدے وہی تھے جو شیعوں کے عقیدے ہیں۔ اس انداز سے کفر و شرک کی نشاندہی کی گئی اور ایمان کا تقاضا بتایا گیا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کفر و شرک کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے، طاغوت کو للکارا جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا اس سے پہلے، یہ اشاعت و توحید و سنت والوں کی طرف بھی اشارہ تھا کہ دیکھو پہلے تم خود اس جماعت کو، اس بات کو لے کر اٹھے تھے، توحید کی بات کو، اور قبر پرستی کے رد کرتے تھے، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ تم نے رد کیا تھا، اور اس کے بعد کیوں آہستہ آہستہ اس کو پھر ختم کر دیا تم نے؟ پھر اس کے بعد جماعت اسلامی والوں کی طرف بھی اشارہ ہے، مودودی صاحب نے بھی شروع میں انقلابی انداز سے توحید کی بات سامنے لانے کی کوشش کی گئی اور کہا کہ دیکھو انبیاء جب بھی آتے رہے ہیں، جس علاقے میں جس دور کے اندر ان کی ایک ہی دعوت تھی، انقلابی دعوت، توحید کی دعوت، چاہے ایک ہاتھ بھی اس کے ساتھ نہ اٹھے، ایک آواز ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، اس دعوت کے اندر کوئی لچک، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں آتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی جمہوریت کی طرف راغب ہو گئے اور اس طرح انہوں کے اندر بربادی آئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو عرصے سے اس دعوت کو سن رہے ہیں لیکن پوری طرح یکسو ہو کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے گویا اعلان کر دیا کہ میرا دل ٹھک گیا ہے کہ ایک ہاتھ بھی اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دے، اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن میرا یہی معاملہ ہے کہ میں اسی کو حق سمجھتا ہوں کہ کفر بالطاغوت و یوم باللہ، پہلے طاغوتوں کا کفر کیا جائے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے 1986 کے اندر وفات پائی اور پھر ایک جماعت چل پڑی، کافی ساتھی ڈاکٹر صاحب اپنے پیچھے چھوڑے، پھر وقتاً فوقتاً کچھ لوگ آہستہ آہستہ نکلتے رہے، جس طرح امیر بادشاہ سومرو نکلے، عبدالہادی نکلا، مولوی بشیر نکلا، پھر یہ غضنفر وہاں رفاع عام والے، پھر بخت زادہ جو عام طور پر ذرا جماعت میں مشہور ہو گئے تھے، پھر آخر میں آ کے ایک بڑا گروپ نکلا اور پھر وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ یعقوب علی اور سرفراز کی زیر نگرانی سعید احمد اور یہ بدر صاحب اور ان کے بچے۔ خیر یہ تو بچے تو بہت چھوٹے تھے اس وقت جب یہ جماعت میں انہوں نے آنکھیں کھولی، انہوں نے کوئی اتنی سختیاں یا آزمائشیں نہیں دیکھی ہیں اپنے والد کی طرح، لیکن ان کے والد صاحب یعقوب علی کی اور سرفراز کی باتوں میں آ کے جماعت کو چھوڑ دیا اور پھر یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو شرک کے اندر چلا گیا سعید احمد لنڈی والے کا، اور پھر 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف کے عقیدے کے اندر بھی یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا اور انہوں نے ساری اس باتوں کو الٹ کرنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے دعوت اللہ کے اندر کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ سوائے یوسف علیہ السلام کے، لیکن 17 نمبر حبل اللہ کے اندر پہلے لغوی طور پر کہا گیا کہ لغوی معنوں میں یہ سجدہ ہوا ہے، بس تھوڑا سا عزت اور احترام کے معنوں میں ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا گیا کہ رہا وہ معروف سجدہ جس کو ہم لوگ سجدہ سمجھتے ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہر شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے، یہ تک الفاظ لکھے ہوئے، لیکن آج وہ ان کا عین ایمان بن گیا ہے۔ انہوں نے دعوت القرآن تفسیر لکھی، اس کے اندر 100 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف میں انہوں نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک یہ انجیکشن دے دیا جماعت کے اندر، اور پھر بعد میں 4 شرک ان کے اندر اور آئے، کیونکہ ایک شرک کو چھپانے کے لیے دوسرا شرک آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، تو یہ اس طریقے سے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ تو یہ بات ہے اللہ کے بندو، کون ہے جو اس ایمان کی بات کا ساتھ دینے کے لیے ہمارا ساتھی بنے، کیونکہ ہم تو اسی دعوت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جو جس انداز سے جس شان کے ساتھ یہ دعوت اٹھی ہے۔
ایک لمحے کے لیے بھی ہم اسے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. لہذا جو بھی ہٹتے گئے ہیں وہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، اور ہم ان کو بس دعوت ہی دے سکتے ہیں دوبارہ کہ واپس آ جاؤ اللہ کے بندو. یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، حق دعوت اٹھی ہے، حق کا ساتھ دو. اور تم نے جو وعدے کیے تھے کہ آخری دم تک اس کا ساتھ دیں گے، کہاں گئے وہ تمہارے وعدے اور عہدوں پہ مان توڑ دیے تم نے. اللہ کے ساتھ مضبوط وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے. کاش تم آخری سانس تک لے جاتے، کیونکہ دعوت یہ تھی کہ آخری سانس تک اس دعوت کو لے جاؤ. یہ موڑ ہے، موڑ کے آگے منزل ہے. الحمدللہ ہم تو پورے عزائم کے ساتھ ہر روز ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور اس دعوت کو ہم پھیلا رہے ہیں الحمدللہ ہر جگہ. پھر ہم منظم ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت کا امیر آپ کمال خان صاحب کو بنایا گیا. لاہور میں ان کی رہائش ہے اور وہاں ہی ہمارا مرکز ہے. باقی جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن یہ پرانے لوگ جو ہیں یہ تھک چکے تھے، اکتا گئے ہیں، شاید گھبرا گئے ہیں. تو ان سے اب کوئی زیادہ ہمیں خیر کی امید نہیں ہے. انشاءاللہ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، اور اس دعوت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ کفر بالطاغوت کے اوپر اور شرک کی نشاندہی کے اوپر ہے. اس سے ہم بال برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی اور انشاءاللہ غلبہ پکڑے گی، یا ہماری جان جائے گی. بس اب کوئی اور معاملہ نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان الفاظ کی لاج رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. مالک ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اور پوری طرح وہ ماحول بن رہا ہے حالات واقعات کے ذریعے کہ بالکل یہی دعوت حق ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں کبھی اس میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے امت مسلمہ کے اندر، نہ ملک پاکستان کے اندر، نہ کسی جگہ بھی یہ خیر نہیں آ سکتی، اور نہ ہی غلامی کی زنجیروں کو توڑا جا سکتا ہے. انڈیا کے اندر یا دوسرے جتنے ممالک ہیں جہاں بادشاہت ہے یا دوسری جمہوریت ہے، یہ سارے مشرکانہ جمہوریت کے نظام ہیں. یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید ہے. مالک نے ایک روشنی کی کرن دکھا دی ہے، مالک اس کے اوپر استقامت دے. آمین یا رب العالمین.